बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा। वो आमतौर पर जब हम लोग 8 बजे प्रोग्राम करते हैं ना, तो हमें फ्राइडे, सैटरडे, संडे को ना गेस्ट करने में काफ़ी मुश्किल होती है। और कहा जाता है कि जितने भी वुज़रा वगैरह हैं या एमएनएज़ वगैरह हैं, तो वो अपने हलकों में होते हैं। लेकिन हैरानगी की बात है कि कल 190 मिलियन पाउंड केस में सज़ा इमरान खान साहब को मिली है, लेकिन ड्यूटी आज हुकूमती वुज़रा की लगी हुई है। जिस तकलीफ और अज़ियत के साथ वो सामने आज नज़र आ रहे हैं, और कभी मज़हबी टच, कभी यहूदी टच, कभी अमरीकी टच देते हुए नज़र आ रहे हैं, उससे अंदाज़ा हो सकता है कि उनको कहा गया कि आज के दिन आपने काम क्या करना है। भाई सज़ा हो गई, अब उनका एक प्रोसेस है, उसको हाई कोर्ट में जाके उनको चैलेंज करने दें। वहाँ डीबी बेंच उनके केस को सुनेगा, जो फैसला होगा अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला वो सब है, आपको क्या तकलीफ है? जी हाँ, उससे कम से कम ये अंदाज़ा हो रहा है। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक साहब आज 10 बजे उनकी कोर कमेटी का इजलास, उसके बाद एलामिया से भी बहुत चीज़ें समझ में भी आएँगी, लेकिन पीटीआई ने चीफ जस्टिस को ज़रूर खत लिख दिया है। इस जज साहब से मुतल्लिक, जज जावेद राना साहब से मुतल्लिक, जिन्होंने कल फैसला दिया है कि भाई उनका फैसला आने से पहले मीडिया को कैसे पता था? उनका फैसला एंकर पर्सन्स को और एक खास किस्म के सहाफ़ियों को कैसे पता था? तो वो अगर वो असल काम तो उनका यही है ना, चाहे इसके कि हमारे चीफ जस्टिस साहब पार्किंग्स भी देख रहे होते हैं, फूलों के लॉन भी देख रहे होते हैं, पूरे पाकिस्तान की जो जितनी भी जिसे कहते हैं मातहत अदालतें हैं, उनकी कार्रवाइयाँ देख रहे होते हैं, लेकिन अपने रावलपिंडी के अडयाला जेल में एहतसाब अदालत के जज के फैसले ही माशाल्लाह ज़मीमों की शक्ल में हर एक के पास है। तो बहरहाल उन्होंने ये खत लिखा। हाँ, आज हुकूमती वुज़रा की बात करूँ ना सर, प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और वो वाज़ेह ड्यूटी तौर पर इसलिए भी सामने नज़र आ रही थी कि इन्होंने मजहबी टच भी दिया। वफाकी वज़ीर अता तारड़ साहब आए और उन्होंने कल के फैसले को शरीयत के ऐन मुताबिक, 2-3 मौलवी उनके साथ थे, बेचारे वो सरकारी मौलवी थे, और अजीब एक कॉमेडी सी चल रही थी, और कॉमेडी भी इस हद तक मज़ेदार चल रही थी कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अता तारड़ साहब ने 2-3 मौलवी लेके आए, और पहले ही अच्छी खासी पोजीशन इन लोगों की सुबकी वाली बनी हुई है, और उस पोजीशन के अंदर देखते हुए ऐसा लग रहा था कि जनाब अता तारड़ साहब को ये कहा गया है कि जनाब शायद मुसलमान जो हैं वो इमरान खान साहब के बहुत हक में है पाकिस्तान के, और इसलिए अता तारड़ साहब आपको कम से कम ऐसा करना है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को करना है। और फिर वो वही सरकारी मौलवी जिनके पीछे शायद लोग नमाज भी ना पढ़ते हों, लेकिन आज उनको ऑथेंटिक किया गया था कि जी इमरान खान साहब के ऊपर जो 190 मिलियन पाउंड का इसका फैसले पे जो 14 साल कैद एक्सट्रीम फैसला लगी, वो एन शरीयत के मुताबिक लगी है। अच्छा, ये मर्द तो मर्द समझ आए, सुबह खवातीन भी आ गई ना जी। सबसे पहले अज़मा बुखारी साहबा सामने आई। अज़मा बुखारी साहबा ने सूबाई वज़ीर इत्तलात हैं, आपको पता है, मरीम नवाज़ साहबा की बहुत करीब हैं। वो कहती हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मजहबी कार्ड इस्तेमाल कर रही है, और इमरान खान साहब को सीरत नबी पढ़ाने की सज़ा मिल रही है, वो ये कह रहे हैं। और इनकी औकात है, ये जुमले उनके, इनकी हैसियत है कि पाक हस्तियों का नाम ले सके। अच्छा, ये भी ख़त्म नहीं हुआ। मरियम औरंगज़ेब साहबा, बहुत दिनों से उनकी ज़ुबान तेज़ तो है, वो भी एक ज़माने में वज़ीर इत्तलात रही भी हैं, तो उनकी भी आज ड्यूटी थी। वो भी आज बड़ी शीरनी उनके लहजे से निकल रही थी इमरान खान साहब को चोर का, और लगता है ड्यूटी बड़ी सख्त थी, बहुत सख्त थी। और उन्होंने कहा जी ढीठ होना चाहिए, चोर होना चाहिए, झूठा होना चाहिए, चोर हैं, इनके चेहरों पे शर्मिंदगी तक नहीं है, इन लोगों को सजाएं हो रही हैं, फिर भी ढीठों की तरह बातें करते हैं। वाकई मैंने बताया कैसा लग रहा है कि सजा इमरान खान साहब को हुई है, लेकिन असल सजा ये लोग भुगतते हुए नजर आ रहे हैं। उधर अडयाला जेल में आज आपको पता समाअत हुई। इमरान खान साहब ने आज अपना पैगाम फिर भेजा। सबसे पहले तो अलीमा खान साहब ने कहा कि मैं करीब, इमरान खान साहब ने कहा कि मैं अपना फाइनल कार्ड खेलने जा रहा हूँ, और उस फाइनल कार्ड इट मीन्स अलॉट। लेकिन मुझे उस कार्ड से थोड़ा अंदाजा हुआ जिस तरह फैसल चौधरी साहब इमरान खान साहब का पैगाम लेके आए, उन्होंने जो बात की उससे मुतालिक मैं आपको बताता हूँ इमरान खान साहब ने क्या हुआ। लेकिन शेख रशीद साहब भी उस केस में थे, और शेख रशीद के भांजे भी उसके अंदर थे, और बशार राजा साहब भी थे। तो शेख रशीद साहब के बकौल के इमरान खान साहब बहुत मुतमईन थे। वो जो कस्में खा के कह रहे थे इमरान खान साहब बहुत परेशान थे, घबराए थे, तो शेख रशीद साहब कहते हैं इस समाज में, उन्हें कि इमरान खान साहब तो कल के फैसले से बिल्कुल भी परेशान नहीं है, उन्हें इस फैसले की कोई परवाह नहीं है। हाँ, वकील फैसल चौधरी साहब ने इमरान खान साहब से मुलाकात करके इमरान खान साहब का पैगाम दिया, लेकिन पैगाम से पहले बता दूं 5 गवाह आज भी पेश हुए हैं। और जीएचक्यू हमला केस था, तो जीएचक्यू हमला केस में एक तो आपको पता मोबाइल पहले बरामद किया गया था जिसकी बैटरी फुल चार्ज थी, सील लिफाफे के अंदर था। आज जिन हथियारों के साथ हमला हुआ था ना, उन हथियारों की तफसील भी पेश की गई है। उन हथियारों में बताऊं क्या जी, जीएचक्यू हमला पाक फौज का हेडक्वार्टर है साहब। ध्यान से करो यार, ये एफआईआर बनाओ, पता नहीं क्या करते हैं प्रोसिक्यूशन वाले। तो उन्होंने ना डंडे, लाइटर, माचिस और झंडे, इनसे हमला किया है।
پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں ہیں، جس میں عمران خان شامل ہیں، جس میں شیخ رشید شامل ہیں، یہ ڈنڈے لے کے گئے تھے، لیٹر لے کے گئے تھے اور کارکنوں کے ساتھ گئے تھے اور ثبوت کے طور پر یہ پیش کیا تھا. یہ انتہا ہو گئی ہے سر. میں جی ایچ کیو پہ حملہ اس طرح ہو رہا ہے، بڑی بات ہے. میرا خیال ہے یہ وہی بونڈا طریقہ ہے جس کے حوالے سے بہت پہلے ہم سب کو اندازہ ہو چکا ہے. لیکن جو کہا ہے، ایک تو عمران خان صاحب نے کہا کہ میں ان کی فائنل کال دینے لگا ہوں، لیکن اس کال سے پہلے دو چیزیں میں نے کہا آپ کے سامنے رکھ دوں جی. اور اس نوٹیفیکیشن کے مطابق فیصل چودھری صاحب کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی اے سے میری بات ہوئی ہے، وہ اگین پرعزم تھے. انہوں نے کہا میں کسی کے آگے پریشر میں نہیں آؤں گا، نہ ہی میں جھکوں گا. اور فیصل چودھری نے مزید کہا ہے کہ بشرا بی بی گھریلو خاتون ہے، روایت کے مطابق جو خواتین سیاست میں حصہ نہیں لیتی ان کو ٹارگٹ نہیں کیا جاتا. لیکن یہاں اخلاقی گراوٹ آ چکی ہے، اب خواتین کو بھی معاملات میں نہیں بخشتے. انہوں نے کہا کہ بشرا بی بی بہت پرعزم اور حوصلے میں کھڑی ہیں، انہوں نے عمران خان صاحب کا ساتھ دینے کے لیے صعوبتیں برداشت کی ہیں. فیصل چودھری نے مزید جو پیغام کی شکل میں انہوں نے کہا بانی پی ٹی اے کا پیغام ہے کہ ہم اپنے اصول اور نظریے کی خاطر ہمیشہ کھڑے رہیں گے. بانی پی ٹی اے نے علی امین گنڈا پور کو ہدایت دی ہے کہ 8 فروری یہاں انتخابات کو 1 سال ہو جائے گا جس میں مینڈیٹ چوری ہوا پاکستان تحریک انصاف کا بقول پی ٹی آئی کے، پورے کے پی سے قافلے پشاور جمع ہوں گے اور شٹر ڈاؤن کریں گے. تمام صوبوں کے اراکین اسمبلی اور پارٹی عہدیدار یوم سیاب بھرپور طریقے سے حصہ لیں گے اور ان کی پروگرس رپورٹ کا جائزہ بھی لیا جائے گا. مزید ان کا کہنا تھا کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ القادری ٹرسٹ نہ تو بلاول ہاؤس ہے اور نہ ہی ایمن فیلڈ ہاؤس. انہوں نے القادری یونیورسٹی کے کیمپس سے طالب علموں کو کل نکالا ہے اور ان سے ان کی جگہ چھینی ہے، جس کی میں مذمت کرتا ہوں. مزید انہوں نے عمران خان صاحب نے کہا کہ پنجاب حکومت کی پولیس کے ذریعے وہاں پر جو بدماشی کی جا رہی ہے اس کو روکا جائے گا. مریم نواز صاحب نے فوراً اعلان کر دیا کہ اب القادری یونیورسٹی میرے پاس آ گئی ہے. انہوں نے کہا یونیورسٹی غریبوں کی امانت ہے، واپس ان تک پہنچا کر ہی دم لیں گے. ہم القادر یونیورسٹی کو کسی بھی صورت اہل رائمنڈ اور نواز شریفیہ خاندان کے ہتھے نہیں چڑھنے دیں گے. اور پھر مزید فیصل چودھری صاحب نے کہا کہ آج تک پروسیکیوشن یہ ثابت نہیں کر سکی کہ منی لانڈرنگ کی گئی ہے. بانی پی ٹی اے نے بند لفافے کی تحقیقاتی ادارے کھول سکتے ہیں تو اسے کھولیں. انہوں نے کہا اس لیٹر کو تو کھولیں جو اس وقت بند لفافے کی شکل میں، تاکہ سب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. آپ اس لفافے کو کیوں نہیں کھولتے؟ یہ عمران خان صاحب نے مطالبہ ہی کر دیا ہے باقاعدہ طور پر کہ اس بند لفافے کو کھولیں. جی ہاں، جو نیشنل کرائم ایجنسی کی طرف سے آیا تھا پاکستان کو، انہوں نے کہا اس لیٹر کو کھول دیں. اور نے کہا آپ کا کہنا تھا کہ پروپیگنڈا کرتے ہیں، آپ صبح و شام جھوٹ بولتے ہیں. اچھا، کل آپ نے صحافیوں کے روپ میں پی ایم ایل نواز کے ایکٹیوسٹ بھیجے تھے جنہوں نے وہاں بدتمیزی کرنے کی کوشش کی. 9 مئی یا 26 نومبر ہم جوڈیشل کمیشن مانگ کر ہی رہیں گے. اور انہوں نے کہا جو چیٹرز ہیں وہ کبھی بھی نیوٹرل امپائر کے ساتھ نہیں کھیلتے، ہم آج بھی نیوٹرل امپائر کے ساتھ کھیلنا چاہتے ہیں اور جمہوریت کی سربلندی، آئین اور قانون کی حکمرانی چاہتے ہیں. تو عمران خان صاحب کا یہ پیکج ہے. ادھر یہ تو میسج آ گیا نا. ادھر عرفان صدیقی صاحب آپ کو پتا ہے حکومتی مذاکراتی ٹیم کے ترجمان ہیں. ٹھیک ہے جی، آج ان حکومتی مذاکراتی ٹیم کا ایک عدد اجلاس بھی ہوا نا. اس اجلاس میں بڑی انٹرسٹنگ چیزیں ہوئی ہیں جس میں خود عرفان صدیقی صاحب مانتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. عرفان صدیقی صاحب یہ کہتے ہیں کہ مجھے معلوم ہے بیرسٹر گوہر کی آرمی چیف سے ملاقات بھی ہوئی ہے اور ان کے درمیان جو مکالمے ہوئے ہیں اس کا بھی ہمیں علم ہے. یعنی حکومتی سینیٹر عرفان صدیقی صاحب کہتے ہیں. انہوں نے کہا بیرسٹر گوہر نے اسے بیک ڈور پروسیس کا نام دیا ہے. بیرسٹر گوہر نے کہا کہ بیک ڈور پروسیس بھی چلے گا اور فرنٹ ڈور پروسیس بھی چلے گا. یہ دو تین دروازوں کے مذاکرات نہیں چلا کرتے. تو سینیٹر عرفان صدیقی صاحب کہتے ہیں ہمیں خبر ہے. میری پہلے وہ جو کہا جاتا ہے کہ ان کو ناسمجھی میں مارے جائیں گے، انہوں نے کہا چلو کر تو لیا، چلو تسلیم بھی کر لیتے ہیں، ہمیں بھی پتہ ہے. حالانکہ لوپ میں لینا ڈیفینیٹلی کافی مشکل ہوگا اور اس کو ثابت کرنا بھی بڑا مشکل ہوگا. بہرحال یہاں یہ تمام چیزیں ایک طرف تو یہ چل رہی ہیں. ادھر وہ جو کل کے حوالے سے، پرسوں کے حوالے سے جو بینچ تشکیل دینا ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، جو ہے کہ اب ظاہری بات ہے عمران خان صاحب کا 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ چیلنج ہونا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. اس جج کے اوپر اچھا خاصا ہے مسئلہ. کہا یہ جا رہا جو خبریں ہیں کہ ان دونوں میں سے ایک جج یعنی اعظم خان صاحب یا راجہ انعام امین منہاج صاحب جن کے نوٹیفیکیشن جاری ہو گئے، ان میں سے کوئی ایک جج ضرور ہوگا عمران خان صاحب کا 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ سننے کے لیے. چاہے اس کے کہ جو اگلے ہفتے کے جو بینچز بنے ہوئے ہیں اس میں جو ڈی بی بینچز بنے ہوئے ہیں اس میں ٹاپ آف دی لسٹ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہیں جسٹس عامر فاروق صاحب اور طارق محمود جہانگیری صاحب ہیں. لیکن یہ خبریں باقاعدہ سرکولیٹ کرتی ہوئی سامنے نظر آ رہی. اب میں کچھ ذرا وہ ایجاب و قبول کی باتیں بھی کروں گا سر. تو وہ سب سے زیادہ یہ ہے کہ کامران مرتضیٰ صاحب جے یو آئی کے اہم ترین رہنما ہیں، سینیٹر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں حیران ہوں کہ عمران خان صاحب کو سزا ہو گئی ہے اور سزا کے باوجود عمران خان صاحب جو بانی پی ٹی اے عمران خان صاحب یہ مذاکرات جاری رکھ رہے ہیں.
اور مجھے نہیں لگتا ان مذاکرات کا کوئی نتیجہ نکلے گا. وہ کہتے ہیں یہ ظرف کی انتہا ہے بھائی, ایک بندے کو سزا ملی اس کے باوجود وہ کہہ رہا ہے کہ میں مذاکرات بھی کرتا ہوں. اصل ان کو مذاکرات توڑ دینے چاہیے. مزید جو میں نے کہا کہ اعترافات, تو اعتراف میں آپ یہ دیکھ لیں, خورشید شاہ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما, سابق اپوزیشن لیڈر اور پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں جی, انہوں نے آج تسلیم کیا, انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت مدت پوری کرے گی یا نہیں, بس آپ دعا کریں. اس سوال پر بولا ان کا کوئی گارنٹی نہیں ہے, یعنی ان کو بھی اتنی خبریں اطلاعات پہنچی ہوئی ہیں. انہوں نے کہا پی ٹی آئی کی حکومت کو جو ختم کیا تھا نا ہم نے 2022 میں, ان کو عدم اعتماد کے ذریعے جو ہٹایا تھا, یہ ہماری بہت بڑی غلطی تھی. یہ پیپلز پارٹی تسلیم کر رہی ہے, انہوں نے کہا یہ ہماری بہت بڑی غلطی تھی. اگر عمران خان کی حکومت مدت پوری کرتی تو آج عمران خان کی 4 سیٹیں بھی نہ ہوتی. یہ انہوں نے کہا, یہ تو ساری دنیا مانتی ہے سر, ہم بھی کہتے ہیں کہ آپ کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی. بیسک کہاں سے مسئلہ ہے, مجھے بھی کہاں سے مسئلہ ہے, پاکستان کے اکثر صحافیوں کو کہاں سے مسئلہ ہے, تجزیہ کاروں کو کہاں سے مسئلہ ہے. کیا کیا آپ لوگوں نے, عدم اعتماد کر کے صرف یہ غلطی تسلیم نہیں ہے, بیڑا غرق کیا آپ لوگوں نے پاکستان کا. 8 مہینے بعد آپ الیکشن لڑ لیتے, یا عمران خان صاحب دوبارہ الیکشن میں جا رہے تھے جب اسمبلی تحلیل کی, تو شاید آج پاکستان اس سینیریو کے اندر نہیں ہوتا. ہاں پھر آج انہوں نے, پھر ظاہری بات ہے, وہ کہنا ہے بنا ہے شاہ کا مسایہ پھر ہے طرح تھا. انہوں نے کہا آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کی مدت ملازمت جو توسیع ہے نا, وہ حالات کی ضرورت تھی, وہ وقت کا تقاضا تھا اس لیے, اور پارلیمنٹ یہ تکلیف دہ فیصلے کرتی ہے. چلیں سر دیکھتے ہیں, آپ کی باتیں تسلیم تو کریں. ہاں وہی کہتے ہیں پنجاب کے میں جو مسلم لیگ نون کے ایم این اے اور ایم پیز ہیں نا, وہ بڑے پریشان ہیں, وہ ہم سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں سی ایم تو ہمیں ملتی تک نہیں ہے. تو یہ تمام چیزیں جس کی بنا پر ایسا لگ رہا ہے کہ پریشان بہت ہے, نکلنے کا راستہ سمجھ نہیں آ رہا. میرا خیال ہے وہ عمران خان صاحب کے پاس ہے نکلنے کا راستہ. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.